نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ الحمدللہ ہم ایک خاص نیت لے کے، ایک خاص جذبہ لے کے اس سیشن کو کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ ہم زندگی اس طرح گزاریں کہ ہماری زندگی میں گناہ کم سے کم ہوتے جائیں، اور جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جائے ہمارا جذبہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہاں تک ترقی دے دیں کہ ہمارا پھر ہر کام، چاہے وہ دین کا ہے چاہے وہ دنیاوی ضرورت پوری کرنے کا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں۔ ایک دعا ہے نا، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یا اللہ مجھے حلال کے ذریعے حرام سے مجھے غنا نصیب فرما دیں، اور اپنے علاوہ اپنے سوا ہر ایک سے اپنے فضل سے مجھے غنا نصیب فرما دیں، آمین۔ تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب فرما دیں، آمین۔ سب سے پہلے ہماری زندگی کا مقصد اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ۔ تو ہم نے پہلے یہ بات کی تھی، مختصر دہرا لیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ توحید ہے جو ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ثابت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان تو الحمدللہ ہو گیا، لیکن جب اس کا تقاضا سمجھیں گے، جب ہمارا جو عمل ہے، جو ہماری زندگی ہے، وہ دین پر آئے گی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی خواہش پر نہیں، کیونکہ ہمارے رب اللہ ہے نا، ہمارے خالق اللہ ہیں، ہمارے پالنے والے بھی اللہ ہیں، ہمارے خالق بھی اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے جانا ہے، مڑ کے جانا ہے، واپس انہی کے پاس جانا ہے، تو ہمارے حساب کتاب لینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ تو ان تین باتوں کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے اپنی خواہش پر نہیں چلنا بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ہے۔ اور اس میں دو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے میں، ایک تو یہ کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہمارے لیے کیا چیز بھلی ہے کیا چیز بری ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری عاجزی بھی ہے، ہمارے جو تکبر ہے وہ ختم ہوتا ہے کہ یار مجھے کیا پتہ کسی چیز کے بارے میں، جب میرا رب مجھے یہ کہہ رہا ہے میں نے تو پھر وہی کرنا ہے۔ جیسے ابھی عامر جواز صاحب نے کہا نا، قدرت اللہ شہاب صاحب کے ریفرنس سے، کہ قرآن شریف سمجھو، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو پھر اس کے اندر وہ فلسفی نہ بن جاؤ کہ یہ اس لیے کیوں ہے وہ اس لیے کیوں ہے، پھر کہو کہ میری عقل ہی اتنی ہے کہ میں اس کو نہیں سمجھ سکتا، بس جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ اور قرآن شریف کے اندر یہی تعلیم ہے کہ جو متشابہات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو دین کے علم میں رسوخ حاصل ہے، یعنی جن کا دین کا علم بہت پکا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، انہوں نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے، کہ سب کچھ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں شک نہیں کرتے، بس کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو بس۔ اب یہ کہ یہ تو باتیں ہو گئی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلنا ہے، تو وہ کس طرح چلیں گے اللہ تعالیٰ کے احکام پہ؟ تو یہ بتایا گیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے چلنا، بس یہی اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ہے، یہی بہترین زندگی ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ خواہش پرستی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے۔ اگر ہم کوئی عبادت ایجاد کر لیں نا اپنی مرضی کی، کہ چلو اس طرح کرتے ہیں، ایک نماز ایسی پڑھتے ہیں جس میں پہلی رکعت کے اندر فلاں فلاں صورتیں اتنی دفعہ پڑھتے ہیں، اور یہ دعا مانگتے ہیں، دوسری میں یہ کرتے ہیں، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بتائی اور وہ مستحبات کے اندر نہیں ہے، تو اس کا پھر ہم ایجاد ہی کر رہے ہوں گے۔ جیسے ہم نماز کے اندر 3 سجدے کرنا شروع کر دیں، 4 سجدے کرنا شروع کر دیں، تو ایک نئی ایجاد ہی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نماز اس طرح نہیں بتائی ہے، تو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ 2 رکعتیں بتائیں، 2 رکعتوں میں ایک رکعت میں 2 سجدے بتائیں تو 2 ہی سجدے کرنے، 3 سجدوں میں نماز خراب ہو جائے گی۔ تلاوت کا جو طریقہ بتایا ہے بس وہی طریقہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے، بس اس طرح کرنی، جو حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ نہیں کرنا اس طرح سے ہم سورہ فاتحہ بعد میں پڑھ لیں، ویسے تلاوت پہلے کر لیں تو نماز خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے، بہت مبارک چیز، آج ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے پہ چلنے کا اب طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ایک کی خواہش تو ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ارمان،
خواہش کہ میں ایسا کر لوں، اور ایک ہوتا ہے اس کے لیے پھر اس پہ کر گزرنا اس چیز کو۔ تو خواہش تو سب کی ہوتی ہے ہم جنت میں جائیں، لیکن کیا سب وہ والے اعمال کر پاتے ہیں؟ تو یہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جنت میں جانے والے اعمال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، اس کو حاصل کرنے کا پورا حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ نمبر ایک، ہمیں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت شامل ہے، کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہچانتے ہیں نا، کوئی اور طریقہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کو جاننے کا اور پہچاننے کا۔ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائی ہیں، ہم تو انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت پنہا ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب سے محبت نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شامل ہے۔ تو اس لیے میں یہاں پہ صرف یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت شامل ہے۔ نمبر دو، دین کا درست علم حاصل کرنا۔ لیکن درست علم بہت ضروری ہے۔ شیطان نے دین، تمام جو پچھلے مذاہب تھے نا آسمانی، ان کے اندر شیطان نے ان کی تعلیمات میں گڑبڑ کر دی تھی، ان کی حقیقی تعلیمات محفوظ نہیں رہی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری تعلیمات محفوظ رکھوں گا، کیونکہ قرآن شریف کو جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کا ذمہ لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کی تعلیمات بھی محفوظ ہوں گے، خالی الفاظ محفوظ نہیں ہوں گے۔ تو دین اسلام اپنی اصلی حالت میں محفوظ رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اگر یہ محفوظ نہیں رہے گا تو یہ آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آنا، تو پھر انسانیت کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا اگر یہ دین خراب ہو جائے۔ لیکن شیطان نے کیا کیا کہ اس کے پیرالل، اس کے متوازی بہت سے ایسے عقائد گڑھ دیے، ایسے احکامات گڑھ دیے جن کا تعلق صحیح دین سے نہیں ہے۔ تو ہمارا چیلنج یہ ہے کہ صحیح دین کا علم حاصل کرنا، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے جب وقت آئے گا۔ اور تیسری چیز تزکیہ نفس، کہ دل کو محبت سے دنیا کی پاک کرنا، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد کرنا۔ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں پہلے آئٹم کے اوپر، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت۔ تو ہم میں سے کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت حاصل کرنا نہیں چاہتا؟ کوئی بھی نہیں ایسا، سب چاہتے ہیں، سب کا ارمان ہے۔ اب تو طریقہ دیکھتے ہیں کہ طریقہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت یقیناً بہت ضروری ہے، لیکن ہمیں ایسا نہ ہو کہ خالی گمان ہو کہ ہمیں محبت ہے۔ محبت کی علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے کہ دل میں بھی وہ محبت محسوس ہو۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو مسجد نبوی جاتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں، ادب کے ساتھ چیخ کر چلاتے نہیں ہیں، لیکن بس ان کے دل جو ہے رو رہے ہوتے ہیں سامنے۔ حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کبھی ہمت ہی نہیں پڑی کہ وہ مواجہ شریف کے سامنے سے گزر جائیں، یعنی جس طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے نا مسجد نبی میں، جہاں سے لوگ گزر کے باب سلام سے گزر کے سلام کرتے ہیں، تو حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہاں سے گزریں، وہ سامنا نہیں کر سکتے تھے، ان کو اتنی محبت تھی، تو وہ قدمین شریفین میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، تو وہ محبت دل میں محسوس ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت میں، یعنی جن کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کی کتابیں پڑھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے تو خود بخود دل میں آ جائے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، کہ دین پر عمل بھی ہو رہا ہو، خالی جذبات نہ ہو، عمل بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر عمل نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، لیکن دنیا کی محبت بھی موجود ہے، دو ایک ساتھ رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، دو ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ تو کیا ہوگا؟ عمل میں گڑبڑ ہو جائے گی، کہ دل میں تو محبت ہوگی، رو تو خوب رہے ہوں گے، رات کو اٹھ کے روئیں گے، لیکن جب گناہ کا وقت آئے گا گناہ کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ گناہ نہیں کرنا جو ہے، اس کا مطلب دل سے دنیا کی محبت نکل گئی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ پورا عمل ہو رہا ہو اور گناہ نہ ہو رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دل اب خالص اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منور ہے، اور اب اس میں دنیا کی محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو اور دنیا کی محبت نہ ہو۔ اور دنیا کی محبت نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ پورے دین پہ عمل ہو رہا ہو، گناہ نہ ہو رہے ہو، یعنی شریعت کی اطاعت بھی ہو اور سنتوں کے اوپر محبت کے ساتھ عمل بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب
اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے، ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ 4 آئٹمس بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اور ان کے رسول سے محبت کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد خصوصی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے اوپر کافی بات ہو چکی ہے پچھلے سیشن میں، جو نہیں سن سکے وہاں سن لیں۔ اہل محبت کی صحبت ڈھونڈیں، یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہم اہل اللہ کی صحبت ڈھونڈیں، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی محبت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمارے دلوں میں بھی آ جاتی ہے۔ آج ہم تیسری چیز کی بات کریں گے، تیسرے آئٹم کی بات کریں گے کہ درود شریف کی کثرت کریں۔ درود شریف جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کو قدر نہیں کر پاتے اس کی۔ جیسے ہوا ایک عام کی ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اس میں آکسیجن ہے تو ہمیں آکسیجن کی قدر نہیں ہوتی۔ کبھی آکسیجن کم ہو جائے یا جو لوگ ایسی جگہ بند ہو جاتے ہیں جہاں پہ آکسیجن نہیں ہوتی ہے، انہیں پھر اس کی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ درود شریف کی عظمت دیکھیں، سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، بس اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ دیکھیں، درود شریف کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی عبادت نہیں بنائی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ یہ کام میں بھی کر رہا ہوں اپنی شان کے مطابق، ٹھیک ہے، اور فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے درود شریف کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے کہ کتنا بڑا کام یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی درود بھیجنے کی اپنی شان ہے، ظاہر ہم تو دعا مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے درود میں، تو اللہ تعالیٰ تو دعا نہیں مانگتے، ان کا درود بھیجنے کا اپنا ایک شان ان کی جس ہے، اس طرح سے وہ بھیجتے ہیں، یعنی رحمت بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ درود شریف کا مطلب کیا ہے؟ تو معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ جو ہے، یہ ترجمہ ہے صلاۃ کا، عربی کے لفظ کا نا، درود اردو میں۔ تو اس کی 3 کیفیتیں بیان کی گئی ہیں معارف القرآن کی اس تشریح کے اندر، کہ جب یہ درود شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں صلاۃ بھیجتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور مستقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک خاص پوائنٹ آف ٹائم پہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ تو وقت سے آزاد ہیں۔ وہاں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو وہ مستقل ایک کام ہو رہا ہے، تو مستقل رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی ہیں۔ سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہوگا کہ ازل سے مسلسل آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ بھی انفائنائٹی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور مومنین کا درود بھیجنا کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ دعا بھی کرتے ہیں، تعریف بھی اس میں شامل ہے اور ثنا بھی شامل ہے اس کے معنی کے اندر نا۔ تو یہ فرق ہے فرشتوں کے درود بھیجنے میں، اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے میں، مومنین کے درود بھیجنے میں، اور اس سے درود شریف کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ درود شریف ہم بھیجتے ہیں تو اس میں شیطان یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں نا، تو اس میں ایک یہ آ سکتا ہے خیال کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ لیکن خود سوچیں، جس کے اوپر، جس ذات کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ مسلسل درود بھیج رہے ہیں، انہیں تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں حضرت منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں معارف الحدیث کے اندر، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں ایسی، یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ درود و سلام اگرچہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ایک دعا ہے، لیکن جس طرح کسی دوسرے کے لیے دعا کرنے کا اصلی مقصد اس کو نفع پہنچانا ہوتا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مقصد آپ کی ذات پاک کو نفع پہنچانا نہیں ہوتا۔ ہماری دعاؤں کی آپ کو قطعاً کوئی احتیاج نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ شیطان دل میں یہ وسوسہ نہ ڈال دے کہ ہم درود شریف پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ اس خیال سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو یہاں پہ یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ بادشاہوں کو فقیروں مسکینوں کے تحفوں اور ہدیوں کی کیا ضرورت، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں پر حق ہے کہ اس کی عبادت اور حمد و تسبیح کے ذریعے اپنی عبدیت اور عبودیت کا نذرانہ اس کے حضور پیش کریں، جیسے اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے نا،
لیکن کہا کہ تم کرو، تو اللہ تعالیٰ نے احتیاج کے لیے نہیں کہا کہ اس کو فائدہ پہنچتا کوئی اللہ تعالیٰ کا، اس میں ہمارا فائدہ اس لیے کہا ہے۔ اس طرح درود شریف پڑھنے میں ہمارا فائدہ جو ہم آگے دیکھیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں پہنچتا، بلکہ وہ خود ہماری ضرورت ہے اور اس کا نفع ہم ہی کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن و کمالات، آپ کی پیغمبرانہ خدمات اور امت پر آپ کے عظیم احسانات کا حق یہ ہے کہ امتی آپ کے حضور میں عقیدت اور محبت اور وفاداری اور نیاز مندی کا ہدیہ، ممنونیت اور سپاس گزاری کا نذرانہ پیش کریں۔ اسی کے لیے درود و سلام کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ درود شریف کی امتیازی خاصیت یہ ہے کہ خلوص دل سے اس کی کثرت اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی قرب اور آپ کی خصوصی شفقت و عنایت حاصل ہونے کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ درود شریف پڑھنے کے اور فوائد تو ہیں جو ہم دیکھیں گے، لیکن ہم جس فائدے کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، جو ایک طرح سے سب سے بڑا فائدہ ہے، وہ یہ کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے طریقوں کی بات ہو رہی ہے، اور میں سے یہ درود شریف ایک طریقہ ہے۔ دیکھیں، درود شریف کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ علم نشرہ کے اندر آیت نمبر 4 ہے، وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند کیا؟ ہم سوچ سکتے ہیں کتنا بلند کر دیا؟ آسمانوں پر ہو رہا ہے، کس جگہ ذکر بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ہماری سوچ سے بعید ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس آیت کے معنی پوچھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، تفسیر مظہری میں لکھی ہے، جب میرا ذکر کیا جائے گا، یعنی جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ دیکھیں، اذان میں بھی ایسے ہی ہے نا، اور نماز میں بھی ایسے ہی آخر میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس سے بڑھ کر کوئی سعادت ہو نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو بلند فرما دیا۔ اب اس آیت کی روشنی میں دیکھیں کہ درود شریف کی عظمت کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت و درجات کی بلندی کی درخواست بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا بھی ہے۔ یعنی درود شریف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ہے، دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ اور ہم درود شریف پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ ہماری زبانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ کرتی ہیں، جب تو ذکر بلند ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں آپ کا ذکر بلند کیا، تو اس کا ہم ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کتنے بڑے کام کا ہم ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا درود شریف کتنی بڑی چیز ہے؟ سب لوگ ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 کثیرا۔ تو دیکھیں ہم ذریعہ بن گئے۔ ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر میں اب دیکھتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے میں مومنین کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا فائدہ ہے۔ تو اس میں ایک فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے کہ درود شریف ایک مرتبہ پڑھنا مومنین کے اوپر فرض ہے، واجب کی ادائیگی ہو جاتی ہے اور مستحب کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ کس طرح؟ در مختار کے اندر لکھا ہے کہ درود پاک پڑھنا اہل ایمان پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، چنانچہ بالغ ہونے کے بعد پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس فرض کی ادائیگی کو فرض کی نیت سے پڑھ لیں، وصلی اللہ علیہ نبی الامی جی۔ اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نیز کسی مجلس میں ایک سے زیادہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو کم از کم ایک بار درود پڑھنا واجب ہے، اور ہر بار درود پڑھنا افضل اور بہتر یعنی مستحب ہے۔ تو درود شریف پڑھنے سے تین چیزوں کے اوپر عمل ہو جاتا ہے، یا وہ فرض ہوتی ہے، یا وہ واجب ہوتی ہے، یا وہ مستحب ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور مغفرت ملتی درود شریف پڑھنے سے۔ ٹھیک ہے جی، کس طرح؟ دونوں جہانوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف کی حدیث ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس پر 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، اس پر 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو ایک رحمت ہی ایسی ہے کہ جو اگر ہمیں مل جائے تو ہماری دونوں جہانوں کی زندگی سنور جائے۔ تو کیا ایک درود شریف کے اوپر 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ درجات کہاں کے ہیں؟ یافت کے درجات ہیں۔ ایک درجہ پتہ نہیں کتنا کتنا انفینیٹلی بڑا ہوگا نا، تو ہمارے 10 درجے ایک درود شریف پہ بلند ہو جاتے ہیں۔
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود شریف میں لگاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کی 1/4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اسے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جتنا تم چاہو کر لو، لیکن اس سے زیادہ کر لو تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے کہا 2/3۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو کر لو، لیکن اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود شریف کے لیے مقرر کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تمہارے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا، تمہارے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوگا۔ دیکھیں جی، دکھ اور غم چاہے دنیا کے ہوں چاہے آخرت کے ہوں، اگر ہم درود شریف پڑھتے رہیں گے تو وہ ہمارے قریب نہیں آئیں گے۔ حدیث شریف ہے نا، تو بس یہ ایسے ہی ہوگا۔ تو مومنین کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور مغفرت ہے۔ درود شریف پڑھنے سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، روحانی و جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ اور جب ہمارا دل، ہماری روح پاکیزہ ہوگی، اس میں پاکیزہ چیزوں کی محبت ہوگی، اس میں بری چیزوں کی محبت نہیں ہوگی۔ ٹی وی دیکھنا اس کو اچھا نہیں لگے گا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے محبت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی۔ تو یہ ایک ذریعہ بن جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو خود بخود کیچ کرنے کا، پاکیزگی جو ہے نا۔ اب کچھ سمجھنے کی بات ہے کہ درود شریف پڑھنے سے جب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ادراک ہوتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجیں، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھنا مومنین کی طرف سے احسان مندی کی علامت ہے کہ جس کا بھی ہمارے اوپر کچھ احسان ہو، اس کا ہم کوئی فائدہ تو پہنچانا چاہتے ہیں نا اس کو، جس کے ہم احسان مند ہوتے ہیں، اور اگر فائدہ نہ پہنچا سکیں، ہماری استطاعت نہ ہو، تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ثنا کرتے ہیں، بڑا اچھا آدمی اس نے سب یہ کیا ہے۔ تو مومنین کوئی فائدہ تو خود تو نہیں پہنچا سکتے، تو اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات اتنے عظیم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام عظمت پہلے ہی اتنا زیادہ ہے کہ ہماری استطاعت سے باہر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں۔ چنانچہ مقتالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس احسان عظیم کا بدلہ تو آپ ہی اتار سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی فائدہ اگر پہنچا سکتے ہیں تو آپ ہی پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے محبوب پر مزید رحمتیں نازل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ تو پہلی رحمتیں نازل فرما رہے ہیں، تو یہ دعا جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے لیے ہی باعث برکت بن جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سے محبت، شفقت اور ہم پر احسانات ہم پر کھلتے ہیں، جب ہم غور کرتے ہیں کہ ہم درود شریف کیوں پڑھیں، کیونکہ ہم ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں۔ تو جب ہم پر یہ سب کچھ کھلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات اور ان کی جو ہم سے محبت، ان کی شفقت، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ عظمت بھی کھل گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور احسان بھی کھل گیا ہمارے اوپر، ٹھیک ہے۔ درود شریف اس نیت سے، اس تصور سے پڑھنا چاہیے کہ وہ بہت ہمارے اوپر شفیق ہیں، ہمارے نبی، ان کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، ہمیں بہت زیادہ وہ معاف کرنے والے، ہمارے گناہ اتنے بہت سے ہوتے ہیں جن کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پھر بھی ہمارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں پوری امت کے لیے۔ تو اس سے ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی پیدا ہوگی اور عقیدت بھی پیدا ہوگی۔ جب ہم اللہ کریم کے محبوب سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنی محبت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہمارا درود پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث کے اندر ہے کہ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں، اگر روزہ مبارک میں پڑھیں تو ہم خود سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ جسمانی حیات انبیاء کی ہوتی ہے وہاں پہ قبر کے اندر، قبروں کے اوپر حرام ہے یہ چیز کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کھائیں، تو لیکن طاقتور روحانی اور جسمانی حیات ہوتی ہے، اس لحاظ سے روحانی، اس مطلب جسمانی حیات سے مراد یہ ہے کہ جسم تو موجود ہے نا، لیکن اس کی روحانی قوت اتنی ہوتی ہے کہ قبر کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری درود شریف کو سن لیتے ہیں، اگر روزہ مبارک سے پڑھا جائے۔ اگر باہر سے پڑھا جائے تو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
توجہات نصیب ہوتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شفیق ہیں۔ تو جب دیکھتے ہیں نا کہ میری امت میں سے کسی نے میرے لیے درود پڑھا ہے، تو پھر ایسا تو نہیں ہے کہ ہم تو ان کے لیے درود پڑھیں اور وہاں سے ہمیں کچھ نہ ملے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ وہ تو بہت شفیق اور بہت دینے والے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کو، تو پھر وہاں سے بھی ہمیں توجہات ملتی ہیں۔ اور اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتے ہوں گے۔ تو جو قیامت کے دن نزدیک ہوں گے وہ کیا دنیا میں نزدیک نہیں ہوں گے قلبی لحاظ سے؟ تو یعنی دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دی دل کے اندر نا، جبھی وہ کثرت سے درود شریف پڑھ رہے ہوں گے، اور ایسی محبت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن کر دیں گے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا قیامت کے دن، اس کے اوپر قیامت کی مشکلات اثر کریں گی؟ نہیں کریں گی۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ درود شریف کے اوپر ہم نے یہ مختصر باتیں کی ہیں، اگر کوئی ریسرچ کرے تو بہت کچھ مل جائے گا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی کم سے کم تعداد مقرر کر لیں۔ بس صلی اللہ علیہ نبی الامی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، بس صلی اللہ علیہ نبی جی محمد، کوئی چھوٹا سیغہ لے لیں، ایک کاؤنٹر لے لیں، اور 100 دفعہ تو کہا ہے نا عامر جواد بھائی نے کہ 100 دفعہ کم سے کم پڑھ لیں، یہ تو منیمم سلیبس ہے اس کا۔ جو لوگ تھوڑی ہمت رکھتے ہیں، تھوڑا ذوق رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس وقت بھی ہو، وہ چاہے وقت کمپیوٹر پہ لگا رہے ہوں، فالتو وقت ٹی وی پہ لگا رہے ہوں، اخبار پہ لگا رہے ہوں، تو 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ 1000 مرتبہ پڑھنے میں 20 منٹ لگیں گے یا 25 منٹ لگیں گے، چھوٹا درود شریف میں روزانہ کا معمول کر لیں 1000 کا، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں۔ چھوٹے بچوں کو بتائے گئے اسباق یہ پچھلے والے ہی ہیں، اور سستی سے بچنا، چاق و چوبند رہنا، ہر کام پلاننگ میں کرنا۔ اس دفعہ کہانی کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ بچہ ہر کام غلط کر رہا تھا، مکھن سر کے اوپر رکھ کے لے کے آ رہا تھا، پیسے ہاتھ میں چھالتا ہوا لا رہا تھا، دودھ جیب کے اندر ڈال رہا تھا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کا کام میں دل نہیں تھا، وہ تو بس کام ٹالنا چاہ رہا تھا نا۔ تو جب ہم کام ٹالتے ہیں نا تو پھر ہم سے وہ کام صحیح طرح نہیں پتا، کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی، کوئی آدھا پونا کام ہوتا ہے۔ جب کسی کام کو، خاص طور پہ اہم کام کو کرنے کی نیت کر لیں، کچھ تو ہوتے ہیں ایسے کام جو ہم ہلکے پھلکے انداز میں کرتے ہیں کیونکہ زندگی ہے، جو غیر اہم کام اس کو جیسے مرضی کر لیں دل کی خوشی کے مطابق، سستی قائدی سے، لیکن جو اہم کام زندگی کے ہوتے ہیں ان کے اوپر سستی نہیں کرنی چاہیے، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کرنا چاہیے، اور غیر اہم کاموں کو کبھی کبھی تو آدمی کر لے، زیادہ تر توجہات اہم کاموں کے اوپر ہی لگانی چاہیے، زندگی بڑی قیمتی چیز ہے۔ پھر بات ہوئی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی، ان کے ادب کی، ان کی خدمت کی۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اس وقت ہم یہاں تو کور نہیں کر رہے، ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، پچھلے سیشن کے اندر ڈیٹیل سے ہوا ہے، لیکن یہ حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز فرمائے اور اس کے رزق میں اضافہ فرمائے، تو پھر چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ٹھیک ہے، تو والدین جیسے گوہر صاحب نے بھی تفصیل سے بتایا، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کئی دفعہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک مت کرو، وہ زیادتی بھی کریں ان کے سامنے اف تک مت کرو۔ ٹھیک ہے جی، اف سے مراد کیا ہے کہ او ہو یہ کیا ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں، نہیں۔ اور اگر یہ چیز حاصل ہوگی تو انشاءاللہ دنیا میں بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی صحیح طرح خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے جب والدین کا انتقال ہو گیا ہو کسی کے اگر، تو وہ کس طرح خدمت کر سکتا ہے ان کی۔ حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کی جو واقعات بیان کیے گئے اس میں جو سبق ہے بڑا اہم سبق تھا کہ گمراہ قوموں سے غیر محتاط اختلاط دین کو خراب کرتا ہے، جیسا کہ اس قوم میں بت پرستی کی گمراہی جو تھی دوسری قوم میں شادیاں کرنے کی وجہ سے آ گئی تھی، اور جب انسان گمراہی والے ماحول میں رہے، اس کو پسند بھی کرے، تو پھر اس کی عقل بھی اسی ہدایت کی دلائل نہیں سمجھا سکتی۔ جیسے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا قحط دور ہو گیا تھا حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے، تو بڑے واضح دلیل تھی یہ، عقل فوراً سمجھ جاتی ہے اس چیز کو کہ میرا بت تو کچھ بھی نہیں کر پایا، تو پتھر کا بنا ہوا ہے، انہوں نے دعا کی تو سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کو نے جادو کہہ کے جھٹلا دیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں جذبات غالب تھے، شیطانیت غالب تھی۔ جب ہم گمراہی کو پسند کر لیتے ہیں، دل میں شیطانیت آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، ظلمت آ جاتی ہے، پھر ہدایت کا نور داخل نہیں ہو پاتا۔ اب جس اہم چیز کی طرف عامر جواد صاحب نے توجہ دلوائی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ دوستیاں کر رہے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، دوستیاں نہیں کرنی چاہیے، ہاں فار دا سیک آف انفارمیشن
آپ کسی ایسے گروپ میں شامل ہو جہاں انفارمیشن شیئر ہو رہی ہے اور صحیح انفارمیشن، مستند گروپ ہو، تو فائدہ اٹھائیں اس چیز کا، لیکن ٹائم ضائع نہ کریں۔ فضول دوستیاں یہ انتہائی خطرناک ہیں، پوری دنیا کہہ رہی ہے یہ انتہائی خطرناک ہیں، ان سے بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اور کم سے کم نقصان یہ ہے کہ آپ کا ذہن بڑھ جاتا ہے، آپ ورچوئل لائف میں رہتے ہیں، آپ گھر کے اندر لوگوں کو انجوائے نہیں کر پاتے، اس ورچوئل لائف کے اندر رہتے ہیں، پرسنالٹی میں ڈیفیشنسیز آ جاتی ہیں۔ اور جب آپ دین کی پرواہ نہیں کرتے اور ہر ایک سے بات چیت کر کے دوستی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک غیر محتاط اختلاط ہو جاتا ہے جس سے دل میں ظلمت آتی ہے اور پھر دین خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو انٹرنیٹ کا بہت محتاط اور صرف ضروری استعمال کریں، یہ بہت بڑا شیطان ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹیکنالوجی کی مخالفت نہیں کرنی، ہم ٹیکنالوجی کی مخالفت نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کا صحیح استعمال کرو، کیونکہ یہ ڈبل ایج سورڈ ہے، ٹھیک ہے، دو طرفہ تلوار ہے، اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو اپنا گلا بھی ہمارا یہ کاٹ دے گی، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ ایک اور بات ہے کہ ایمان کو اپنا کمال نہ سمجھیں، اپنی عقل کا ثمر نہ سمجھیں۔ بڑے بڑے عقل مند لوگ جو ہیں نا، مطلب بڑے بڑے سائنسدان لے لیں آپ، بڑے بڑے فلاسفرز لے لیں آپ، ٹھیک ہے، بڑے عقل مند لوگ تھے، ارسطو کو لے لیں، سقراط کو لے لیں، بقراط کو لے لیں، ایمان لے کے نہیں آئے، ان کی عقل انہیں دھوکہ دے گئی۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، کہ جس کو مل گیا نا وہ اس پہ بہت شکر کرے، بہت شکر کرے۔ ایمان عقل سے نہیں ہے، دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نہیں، ہاں وہ اس میں ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن جب ذریعہ بن جاتی ہے تو ایمان کا ملنا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم سمجھے جس کے پاس ایمان ہے، اور جن کے پاس نہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، اور اس کی حفاظت کی دعا بھی کرتے رہیں، اس کی حفاظت کا انتظام بھی کرتے رہیں۔ آج کل انٹرنیٹ کے دور میں ایمان بچانا ایک چیلنج ہے، اس کے لیے صحیح دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی آ کے ہمیں گمراہ کر جائے گا، ہمارے نفس کی وجہ سے اس کی باتیں ہمیں صحیح لگیں گی، ہم علماء کے خلاف ہو جائیں گے، اور ہم کہیں گے اللہ معاف فرمائے کہ مولوی تو ایسی سختی کرتے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، ویسی بات تو نہیں ہے۔ جو بات مولوی کرتے ہیں وہ سخت اس لیے لگتی ہے کہ ہمارے دل دنیا داری کے اندر مبتلا ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں دین کی پابندیاں اچھی نہیں لگتی۔ اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، تو پھر وہی پابندیاں ہمیں اچھی لگیں گی اور دنیا داری ہمیں ایک گند لگے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ صرف میسج اتنا ہے کہ اپنے ایمان کو معمولی نہ سمجھیں، اس پہ خاص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے جس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کی حفاظت کریں، جیسے آدمی اپنے روپوں کی حفاظت کرتا ہے نا، لاکر کے اندر رکھتا ہے، تو اس کو علم کے لاکر کے اندر رکھیں، اور علم ہر ایک سے نہیں لینا، علم خالی مستند لوگوں سے لینا ہے، اہل اللہ سے لینا ہے، مستند علماء سے لینا ہے، اہل سنت والجماعت کے علماء سے لینا ہے، حدیث اور قرآن کی بیس کے اوپر لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو باقی لوگ ہیں نا، میں نام نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، جو باقی لوگ ہیں جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور ہم کو ہمارے علماء سے کاٹتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا، وہ ہمارے نفس کی بات کرتے ہیں، اس لیے بات اچھی لگتی ہے لیکن وہ دوزخ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ دعا ہم نے بتائی تھی، یہ سوتے وقت پڑھ لیا کریں ایمان کی حفاظت کے لیے۔ پرہیزگار لوگوں کی باتیں سنیں، فرض عین دین کا علم تو ضرور حاصل کریں اور اس پہ عمل کی کوشش بھی کرتے رہیں، جتنا دین کے علم پر عمل ہوگا اس میں برکت آئے گی، دل پر نور ہوگا، گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ گمراہ لوگوں کو کبھی دوست نہ بنائیں، ان سے صرف تبلیغ کے تحت تعلق رکھیں، اور اگر کبھی محسوس ہو کہ ان کی باتیں دل کو اچھی لگنا شروع ہو گئی ہیں، گمراہ سے کون کیا مراد ہے؟ گمراہ سے مراد وہی ہے کہ جو ہمارے اسلاف، یعنی جو ہمارے ریلیجس اسکالرز گزرے ہیں نا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ سب گمراہ لوگ ہیں۔ تو اگر ان کی بات ہم سنیں گے، کریں گے، ان سے ہم دوستی رکھیں گے، دل لگا کے بیٹھیں گے، تو پھر ہم ان کی باتیں ہمارے دل میں بھی شک پیدا کر دیں گی، پھر ان سے الگ ہو جانا ہے، ان سے صرف کاروباری تعلق رکھنا ہے، دوستی نہیں رکھنی۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اللہم آمین۔ آخر میں مختصر تعلق میں اللہ کے ذرائع، جس میں کہ ہم نے بتایا کہ ارکان اسلام ہے، فرائض، دعا، ذکر، تسبیحات، سنت طریقے، درود شریف، استغفار، یہ سب کچھ ہمارے اس کے اندر بلٹ ہے، جو پچھلے سیشن چل رہے ہیں اس میں چل رہا ہے، انشاءاللہ آگے بھی آتا رہے گا۔ آج ہم فوکس کر رہے ہیں ایک چیز کے اوپر، صدقے کے اوپر۔ ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، غیبت ہوتی رہتی ہے، کیا علاج کریں اس کا؟ تو بچنے کی کوشش تو یقیناً کریں، لیکن صدقہ کرتے رہیں، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ جس کی جتنی استعداد ہو نا، اگر بچے ہیں پاکٹ منی سے، اپنی پاکٹ منی سے 2%، 5% صدقہ کر دیا کریں، جو بڑے ہیں وہ اپنی تنخواہ سے کر دیا کریں،
ٹھیک ہے جی، تو صدقہ ضرور کر دیا کریں. یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، زکوٰۃ تو نکلتی ہے، اس کے علاوہ بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاتا ہے، مصیبت سے بچاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دینے میں جلدی کرو، اس لیے کہ مصیبت اس سے آگے نہیں جاتی. ان تم صدقہ کر دو گے نا تو یہ نہیں کہ مصیبت وہ رک جائے گی پھر. ٹھیک ہے، صدقہ کرتے رہا کریں پریمپٹیو میئر کے طور پہ. پریمپٹیو میئر کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی چیز کے آنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں ہم پیش بندی کر لیں. ٹھیک ہے، تو پریمپٹیو میئر کے طور پہ صدقہ کرتے رہا کریں. جیسے کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے جس کے پاس ماشاءاللہ وسائل ہوں کہ میں 100 روپے روزانہ صدقہ کروں گا، ارسپیکٹو کہ کیا ہوتا ہے، کوئی ملتا ہے نہیں ملتا، 100 روپے جمع کر لیے، اگلے سال اگلے مہینے اگلے دن 200 روپے دے دے گا کسی کو. جس کے پاس زیادہ وسعت ہے وہ 1000 روپے کر لے، جس کے پاس کم وسعت ہے وہ 5 روپے کر لے، لیکن کچھ نہ کچھ روزانہ کا صدقہ مقرر کر لے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں، آمین. ایک بہت اہم حدیث ہے بخاری شریف کی، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھیں گے جس دن اس کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اور وہ 7 آدمی کون ہیں؟ حاکم عادل، یعنی عدل کرنے والا بادشاہ، وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہو، جو خواہش رکھتا ہو کہ بس مسجد جاؤں، اذان ہو چلا جاؤں، وہ دو شخص جو آپس میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی کریں. تو یہ شیخ اور مرید کا رابطہ جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. جب وہ جمع ہو تو اسی کے لیے، جب وہ جدا ہو تو اسی کے لیے. ٹھیک ہے. اور وہ شخص جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت بلائے اور وہ یہ کہتے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. اور وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے، یہ صدقے کی بات آ گئی نا. دیکھیں، جو چھپا کر صدقہ دے جہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے. اور وہ شخص جو خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائیں. تو ان 7 چیزوں میں سے ہم نے ایک کا ذکر کیا جو ہمارے اختیار میں ہے، کہ چھپ چھپا کر، اشتہار لگا کر نہیں کہ میں نے فلاں کو اتنے دیے، فلاں کو اتنے دیے، میں روزانہ اتنا صدقہ نکالتا ہوں. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں اور بیوی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں کتنا صدقہ نکالتا ہوں. یہ مشائخ ہوتے ہیں جو بتا سکتے ہیں ان باتوں کو، کیونکہ وہ ترغیب کے لیے بتاتے ہیں، ان کے دل میں اس سے تکبر یا ریا نہیں آتا، ترغیب کے لیے بتاتے ہیں. لیکن عام آدمی کو نہیں بتانا چاہیے کچھ بھی. تو یہ صدقے کی بات تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، کیونکہ صدقہ غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. جب غضب ٹھنڈا ہوگا تو ظاہر قرب بھی ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آسان طریقہ نصیب فرمائے. جو ہم نے درود شریف کی بات کی ہے، صدقے کی بات کی ہے، والدین کی عزت و تکریم اور خدمت کی بات، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہیں. اور شکر گزاری کی بات کی اپنی مان کے اوپر، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، یا سبحان، یا عظیم، یہ سب باتیں ہم نے آپ کی توفیق سے کی اور سنی. یا اللہ، ان پر عمل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. اگر آپ ہمیں توفیق نہ دیں، آپ ہماری مدد نہ فرمائیں، تو ہم اس میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کر سکتے. اے اللہ، ہم آپ سے، آپ کو، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں کہ تمام دین کی جو اچھی چیزیں ہیں، نیک چیزیں ہیں، آپ کے احکام ہیں، کرنے والی چیزیں ہیں، وہ ہماری زندگی کے اندر شامل فرما دیں، ان کو ہمارا مزاج بنا دیں. اور ہر وہ چیز جو آپ کو ناپسند ہے اس کو ہمارے مزاج سے نکال دیں، ہمیں بھی ناپسند کر دیں اس چیز کو، اور ہمارے دلوں کو اس کی طرف سے منقبض فرما دیں. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.